خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نمرہ احمد کی ایک بہت ہی خاص بلکہ زندگی بدل دینے والی تحریر میں انمول پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے جسے پڑھا اور بس سائٹ پر رکھ دیا، بالکل نہیں۔ یہ دراصل روحانی شفا اور اپنے اندر کی تلاش کا ایک انتہائی گہرا سفر ہے، اور آج ہم اس سفر کے ابتدائی فلسفے اور پہلے 2 دنوں کو ڈیکوڈ کریں گے۔ تو چلیں سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی سچی بات ہے انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ مصنفہ نے اسے ایک انتہائی حساس اور ذاتی نوعیت کے انتصاب سے شروع کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، اس لڑکی کے نام جس کو میں نے اس کی تمام کمزوریوں کے لیے معاف کر دیا ہے، میری کم عمر ذات۔ ذرا سوچیں اس بات پر۔ یہ ایک ہی جملہ پڑھنے والے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ سارا سفر، یہ ساری جدوجہد دراصل خود کو معاف کرنے اور اپنی تمام خامیوں کے ساتھ خود کو دل سے قبول کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ اب یہاں ایک کڑا چیلنج بھی ہے۔ مصنفہ ایک سخت 33 دن کا ٹارگٹ دیتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ صرف اور صرف ایک باب پڑھنا ہے اور پھر اس پر گہرائی سے غور کرنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بالکل گہرائی میں جو ایک احساس کمتری بیٹھا ہوا ہے نا، اسے ایک منظم طریقے سے اور آہستہ آہستہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ ظاہر ہے یہ سب راتوں رات تو نہیں ہوتا، یہ ایک باقاعدہ، بتدریج اور قدم بقدم چلنے والا عمل ہے۔ چھپی ہوئی اداسی کو بے نقاب کرنا۔ تو بھئی اس شفا یابی کے عمل کا سب سے پہلا قدم آخر ہے کیا؟ دراصل یہ تحریر اس بنیادی کشمکش پر انگلی رکھتی ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت ہی خاموشی سے اکیلے سہتے ہیں۔ ایک ایسی اداسی، ایک ایسا بوجھ جو بظاہر ایک چمکتی دمکتی کامیاب زندگی کے باوجود ہمارے اندر کہیں چھپا رہتا ہے اور دنیا اسے بالکل نہیں دیکھ پاتی۔ مثال کے طور پر کہانی کے پہلے ہی دن ایک کردار کا ذکر آتا ہے، نفیسہ۔ اب بظاہر دیکھیں تو اس کی زندگی بالکل پرفیکٹ لگتی ہے۔ ایک زبردست لائف سٹائل، دوست، احباب، مطلب دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ لیکن وہ خود کیا اعتراف کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اندر سے مکمل طور پر 100% خالی ہے۔ اور یہ کہانی صرف نفیسہ کی نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو باہر کی دنیا کے سامنے تو ایک شاندار اور کامیاب زندگی کا فریب رچاتے ہیں، لیکن اندر ایک گہری خاموشی اور کھا جانے والی اداسی چھپائے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ مصنفہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ کلینکل ڈپریشن اور روحانی اداسی کو بالکل الگ رکھتی ہیں۔ دیکھیں، کلینکل ڈپریشن ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے لیے یقیناً باقاعدہ ڈاکٹر اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کتاب کا اصل ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف وہ خاص روحانی اداسی ہے، روح کا وہ خالی پن جسے آپ دنیا کی کسی بھی دوا سے نہیں بھر سکتے۔ کامل زندگیوں کے سراب۔ اگر ہم آج کے جدید دور میں اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم سب اس روحانی بے سکونی کو، اس خالی پن کو چھپانے کے لیے نتنے اور عجیب و غریب طریقے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتاب کے اس تقابلی جائزے کو دیکھیں تو بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اکثر اپنے اندر کے اس بے قابو خالی پن کو دور کرنے کے لیے دنیاوی مرہم یعنی عارضی بینڈیڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے تحاشا اور بے وجہ شاپنگ کرنا شروع کر دینا، یا پھر انسٹاگرام پر ایک جھوٹی فلٹر لگی ہوئی شاندار زندگی کی نمائش کرنا، یا پھر عارضی رشتوں میں لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت ڈھونڈنا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ سطحی اور دنیاوی مرہم بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان سے کوئی مستقل سکون نہیں ملتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان خود کو ایک جھوٹے دکھاوے کے، ایک کبھی نہ ختم ہونے والے اور تھکا دینے والے چکر میں پھنسا ہوا پاتا ہے۔ یہ بالکل ایک جال کی طرح ہے جو وقتی طور پر تو اچھا لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر انسان کو مزید کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سچے ایمان کے ذریعے دوبارہ رابطہ قائم کرنا۔ تو پھر جب یہ سارے دنیاوی حل ناکام ہو جائیں تو اصل شفا کہاں سے آتی ہے؟ یہیں سے یہ کتاب مسئلے کی تشخیص کے بعد ایک انتہائی گہرا حل پیش کرتی ہے، اور وہ ہے سچے یقین اور ایمان کے ذریعے خالق کائنات سے اپنا ٹوٹا ہوا رابطہ دوبارہ استوار کرنا۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو اس خالی پن کو بھر سکتا ہے۔ شفا یابی کے اس عمل کے چند بہت ہی بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلا، اپنی روحانی خامی اور اس خالی پن کا پوری ایمانداری سے اعتراف کرنا۔ مان لینا کہ ہاں، مجھ میں کمی ہے،
پھر اس کے بعد لوگوں کی واہ واہ اور سوسائٹی کی توثیق کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز کرنا کہ خالق کی رضا کیا ہے۔ سچا سکون اور ایک نہ ٹوٹنے والا اعتماد تبھی ملتا ہے جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری اصل قدر اس معاشرے کی ظالم اور تنقیدی آنکھ سے نہیں بلکہ ہمیں بنانے والے کی نظر سے طے ہوتی ہے۔ خود احتسابی کے لیے سوالات۔ اب اس الہی تعلق کو جوڑنے اور خود کو اندر سے پہچاننے کے لیے مصنفہ نے ایک بڑا زبردست طریقہ کار متعارف کروایا ہے جسے انہوں نے لو بک یعنی لو بک کا نام دیا ہے۔ یہ دراصل کوئی عام ڈائری نہیں ہے بلکہ یہ خود احتسابی کے لیے بنائے گئے کچھ انتہائی گہرے اور سچ کہوں تو تھوڑے چپتے ہوئے سوالات کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر ذرا اس سوال پر غور کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال سب سے زیادہ کب آتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدم روک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان واقعی ہر پل کا ساتھی ہے، یا خدا صرف اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی اچانک مشکل پڑ جائے یا کوئی گہرا دکھ پہنچے؟ یہ سوال دراصل ہمیں ہماری اپنی روحانیت کی تلخ حقیقت کے بالکل سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر بات اس اگلے سوال سے اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے، کیا نماز ایک بوجھ ہے یا راحت؟ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہمارے مذہبی فرائض جو ہم روز ادا کرتے ہیں وہ سچی محبت، شکر گزاری اور لگن کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں، یا محض ایک روٹین، ایک سخت ڈیوٹی اور مجبوری سمجھ کر ہم بس جلدی سے فارغ ہونا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ کڑا سوال سامنے آتا ہے کہ کیا عبادت کے دوران ذہن میں برے یا دنیاوی خیالات آتے ہیں؟ یقین مانیں یہ لگاتار سوالات دراصل ہمارے ارد گرد چڑھے ہوئے پرفیکشن کے تمام جھوٹے خول اتار پھینکتے ہیں۔ یہ وہ سچی، خالص اور کڑی خود احتسابی ہے جو اس 33 دن کے شفا یابی کے عمل کے لیے بالکل 100% ناگزیر ہے، کیونکہ اپنے آپ سے سچ بولنا دنیا کا سب سے مشکل لیکن شفا کے لیے سب سے ضروری کام ہے۔ دنیا کے فیصلوں کا سامنا کرنا۔ اب جیسے ہی کتاب کے دوسرے دن کا آغاز ہوتا ہے تو توجہ ہمارے اندر سے ہٹ کر باہر کی دنیا کی طرف مڑتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ان بیرونی عوامل کا، ان تلخ رویوں کا سامنا کرنے کا جو اصل میں ہمارے اندر یہ احساس کمتری کا بیج بوتے ہیں، یعنی اس دنیا کے سخت، کھوکھلے اور بے رحم پیمانے۔ بچپن کی غنڈہ گردی یا بلنگ کا ایک معصوم ذہن پر کتنا بھاری اور گہرا بوجھ ہوتا ہے، اس کا اندازہ کتاب کے ایک دلخراش واقعے سے ہوتا ہے۔ مصنفہ ایک چھوٹی سی اسکول کی بچی کا ذکر کرتی ہیں جسے اس کے نام نہاد ایلیٹ اور امیر ہم جماعتوں نے شدید تنقید اور مذاق کا نشانہ بنایا، اور وجہ جان کر حیرت ہوتی ہے، صرف یہ کہ وہ نظر کی اینک پہنتی تھی اور اس نے بالوں میں ایک بہت ہی سستا سا عام سا پلاسٹک کا کلپ لگایا ہوا تھا۔ یہ وہ رویے ہیں جو ایک جیتے جاگتے انسان کو اندر سے کرچی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک بہت ہی خوبصورت اور متاثر کن موڑ لیتی ہے۔ سالوں بعد وہی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی بچی ایک انتہائی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرتی ہے۔ وہ ان تمام سطحی اور گھٹیا فیصلوں سے بہت بلند ہو چکی ہے۔ اسے یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہے کہ ماضی کے ان نامعیارانہ اور کھوکھلے معیاروں کی اس کی آج کی موجودہ زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی واقعیت نہیں ہے۔ یہ ارتقا واقعی کمال ہے۔ تو پھر اگر ہم اسے سمیٹیں تو احساس کمتری اصل میں ہے کیا؟ یہ بالکل تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خود، جی ہاں ہم خود، اس دنیا کے عارضی، ناقص اور کھوکھلے فیصلوں کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری اندرونی اور دائمی قدر کا فیصلہ کریں۔ جس دن، جس لمحے دوسروں کی نگاہوں سے، ان کے بنائے ہوئے پیمانوں سے خود کو دیکھنا اور ماپنا بند کر دیا جاتا ہے، یقین کریں یہ احساس کمتری خود بخود دم توڑنے لگتا ہے۔ اور اب جیسے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، یہ کتاب ایک آخری سوال چھوڑ جاتی ہے جو انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بالکل آج کے دن کس انسلجھی اداسی یا ماضی کی کس تکلیف دہ بات کے لیے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ دراصل یہیں سے، اسی ایک سوال سے انسان کی اپنی سچی روحانی شفا کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ شاندار سفر آگے کیا کیا موڑ لیتا ہے، اس تحریر کے باقی حصوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا واقعی ایک بہترین قدم ہوگا۔ تو کیا آج ہم خود کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟